آیت نمبر ہے 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ان کے دلوں کو راحت پہنچتی ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ الا، لوگو اچھی طرح سن لو، سمجھ لو بات کو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو قرار اور سکون ملے گا۔ اللہ کے ذکر میں ایسی کیا چیز ہے جس سے دلوں کو سکون ملے گا؟ یہ فطرت ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ اس کو لذت اور سکون دیتا ہے۔ اس حد تک انسان اس میں چلا جاتا ہے، اگر ایک آدمی ہے اس کو بکریاں رکھنے کا شوق ہے، آپ دیکھیے اس بندے کے سامنے بکریوں کا تذکرہ چھیڑیے، وہ گھنٹہ آپ سے بکریوں کا تذکرہ کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو بکریاں پسند ہیں۔ ایک آدمی نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، اس کو پرندوں کا بڑا جنون ہے، آپ اس سے پرندوں کا تذکرہ کرو، دیکھیں وہ کیسے خوش ہوتا ہے، چونکہ اس کو پرندے پسند ہیں۔ صاحب ایمان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے بھائی وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جب ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو پھر ان کے تذکرے میں بھلا اس کو لذت کیوں نہ آئے، اس کے دل کو قرار کیوں نہ ملے؟ اس لیے ذکر اللہ سے انسان کو جتنی قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ میں نے شاید جب وہ مقام ہے آیت کا جہاں ہم گزرے ہیں، غزوہ بدر کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ بدر کی رات ہے، صبح کو میدان جنگ سجنا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ بدر کی صبح فجر کی نماز اللہ کے نبی پڑھ چکے تھے، فجر کے بعد اپنے صحابہ کو جمع کر کے ابھی جنگ ہونی۔ آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہونی ہے، اس زمانے کی جنگ تو بھائی موت کہاں کھڑی ہے؟ میدان کے کناروں پر کھڑی ہے، سروں پر ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ قرآن کریم کو آ کر یہ کہنا چاہیے تھا اے ایمان والو، صفیں یوں بنانا، تلوار یوں چلانا، تیر یوں چلانا۔ قرآن کو آ کے کوئی نہ کوئی جنگ کی تدبیر بتانی چاہیے تھی، کیوں جی عقل کا تقاضا تو یہی ہے نا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ آپ 10واں پارہ اس کا دوسرے رکوع کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئة، جب دونوں جماعتیں ٹکرائیں، فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ، اور اللہ کا خوب ذکر کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کا خوب ذکر کرنا۔
قرآن کی سائت نے بتلایا جناب جنگیں صرف تلواریں اور اسلحہ کی بنیادوں پر ہی نہیں جیتی جاتی، جنگوں کے جیتنے کے کچھ اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کسی عبادت کے ساتھ کثرت کی عبادت شرط نہیں لگائی۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ تم نمازیں بہت زیادہ پڑھا کرو، کہیں یہ نہیں ہے کہ تم فلاں نیک عمل کیا کرو۔ جہاں ذکر کی باری ہے یہ فرمائے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر بھی کرنا ہے، بہت زیادہ بھی کرنا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کے حبیب مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے جو میرے لیے کافی وافی ہو۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا، بار بار فرمایا اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر کرنا۔ ذکر اللہ جو ہے اللہ کی یاد، یہی اس جہان کی بقا کی ضمانت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اس جہان میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، بھائی اللہ تعالیٰ اس جہان کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اور ذکر اللہ ایسی چیز ہے جنت میں جانے کے بعد، دیکھیں وہ جو جہان ہے نا، آنکھ بند ہوتے ہی مکلفانہ زندگی بھائی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ جیسے میں ایک مثال سے عرض کروں، ایک سرکاری ملازم ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، بھائی جس دن ان کے عہدہ ان کا مدت مکمل ہو گئی، سرکاری ملازم ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، جی آج آخری دن ہے، شام کو یہ اپنے ادارے سے ریٹائر ہو کر آ گئے، اگلے دن تو یہ اپنے ادارے کی ذمہ داریوں کے مکلف نہیں ہیں۔ بالکل یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ جب موت آ گئی تو ہم اس جہان کے معاملات کے مکلف نہیں ہیں۔ اسی لیے جنت میں جا کر وہاں نماز نہیں ہے، وہاں حج نہیں ہے، وہاں کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ جنت میں جا کر صرف ایک عبادت باقی رہے گی، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ بھائی وہ کون سا ہے؟ اللہ کا۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے، ایمان والے جب آپس میں ملیں گے تو اللہ کی تسبیح کے کلمات کہیں گے، اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں گے۔ جنت میں جا کے کوئی عبادت نہیں، لیکن وہاں بھی ایمان والے بھائی کیا کریں گے؟ اللہ کو یاد کریں گے۔ اور ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، نماز از اول تا آخر ذکر اللہ، قرآن کریم از اول تا آخر ذکر اللہ۔ اس وقت پوری دنیا کا مسلمان تیزی سے بیت اللہ پہنچ رہا ہے حج کے لیے، بھائی احرام باندھ کر زبانوں پر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، ذکر اللہ ہے۔ بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے زبان اللہ کے ذکر سے گونجے گی، دعاؤں سے گونجے گی۔ صفا مروہ کی سعی کے درمیان ذکر، میدان عرفہ مزدلفہ دعا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی قرار ملے گا، اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا، بے چینیاں اللہ کے ذکر سے چھٹ جائیں گی۔ اللہ کے ذکر کی بہت سی قسمیں، اللہ کے ذکر کی بھائی کتنی قسمیں؟ 8 قسمیں علماء نے ذکر کی لکھی ہیں۔ میں نے جمعے میں اس بات کو بیان کرنا تھا، بس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں سوچ کر آتا ہوں یہ 20-25 باتیں بیان کرنی تو وہ تھوڑی سی باتوں میں جمعے کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے۔ بھائی ذرا اس بات پر غور کرنا، یہ مجھے اور آپ کو نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ دے گی۔ ذکر اللہ کے الفاظ کی کتنی اقسام علماء نے لکھی ہیں؟ 8۔ نماز ایسی جامع ترین عبادت ہے کہ 8 کے 8 ذکر اللہ کی اقسام نماز میں موجود ہے۔ نماز میں اللہ کی عظمت بڑائی بھی ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہ جگہ جگہ آتا ہے۔ عیبوں سے اللہ کی پاکی تقدیس بھی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم۔ اور نماز میں قرآن کریم کی جو ذکر کی ایک مستقل قسم ہے، بھائی وہ بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ درود شریف ذکر کی ایک الگ قسم ہے، وہ بھی موجود ہے۔ دعائیں ایک ذکر کی قسم ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تقریباً ذکر کی جتنی بھی صنفیں ہیں
وہ ساری کی ساری اصناف جو ہیں وہ نماز میں جمع ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کرنے کی موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی تو میں الفاظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں نا، اب ہے جن سے ذکر جو ہے اس کی 3 قسمیں۔ ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، ایک ہے دل و دماغ سے ذکر کرنا، ایک ہے اپنے اعضاء سے عملی ذکر کرنا۔ زبان کے ذکر کو تو ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے تسبیح کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، بھئی یہ سارا ہی کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے اور افضل الذکر قرآن کریم بھی ہے۔ سارا ذکر اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور، تدبر، فکر کرنا، سوچنا۔ مثلا آپ یہاں سے نکلے، صبح صبح بہت ٹھنڈی، گرمی کے دنوں میں اچانک جیسے آج صبح ٹھنڈی ہے، آپ ٹھنڈی ہوا ہے، آپ سیر کو بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ میرے اللہ، جون میں ایسی ٹھنڈی صبح۔ یہ جو دل پر اللہ، آپ نے ٹھنڈی ہوا پر جو غور و فکر کیا، بھائی یہ کیا ہے؟ ذکر قلبی، یہ دل کا ذکر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم تو آیا نہیں تھا۔ راجح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں یہی ذکر قلبی یعنی اس پورے نظام خداوندی میں غور و فکر کرتے تھے۔ اسی کو دل کا ذکر کہا گیا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے ذکر قلبی کی عجیب عجیب شکلیں بنا رکھی۔ نہیں، آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آئی، آپ اس پر غور و تدبر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس پر۔ یہ جو آپ کی سوچ و فکر ہے، بھائی اسی کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ ذکر قلبی کہا گیا۔ اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ آپ اچانک گھر گئے، آپ نے گملے لگا رکھے ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، آپ اس پر غور کر رہے ہیں، میرے اللہ دیکھ آپ کی شان کیسی ہے، کیسے خوبصورت پودے۔ آپ اس چیز پر غور و تدبر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ آپ 20 منٹ سوچتے رہے اللہ کی قدرت کو۔ کسی باغ میں داخل ہوئے، کسی بھی جگہ داخل ہوئے، اور آپ کا جو دل و دماغ ہے وہ اللہ کی قدرت کو سوچ رہا ہے، بھائی اس کو کیا کہیں گے؟ ذکر قلبی۔ اور یہ ذکر کی بہت، وہ جو آیت ہے نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بھائی آگے کیا ہے؟ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ سوچتے ہیں زمین و آسمان۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لقوم یتفکرون، تفکر یتفکر، غور و فکر کرنا۔ ایک آدمی ہے، ہم ان دنوں میں ہمارے لوگ سیر و تفریح پر جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں سفر کر رہے ہیں، ایک مومن جو ہے وہ وہاں کی خوبصورتیوں میں کھویا ہوا ہے، اور اس کو ایک ظاہر پرست کی نیت سے نہیں دیکھ رہا بلکہ مومنانہ نیت سے دیکھ رہا۔ وہ اس کی پہاڑوں پر، سبزوں پر نظر پڑ رہی ہے، تو بھائی توجہ کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ اس کا ذکر قلبی ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اگر امام قرات کر رہے ہیں، امام نے سورہ فاتحہ شروع کی، آپ سورہ فاتحہ میں خوب ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ امام نے سورہ رحمان شروع کر دی، کوئی سورت شروع کر دی، آپ خوب توجہ سے سن رہے ہیں، خاموش کھڑے ہیں اور پورے اطمینان سے آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ بھئی آپ کا یہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے، یہ آپ کے دل کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اتنی قسمیں ہیں، آپ جتنا چاہیں اس کو پھیلا لیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں ذکر قلبی۔ مثلا آپ بینک گئے، آپ نے بینک کے اندر اپنا جو اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے وہ غیر سودی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تاکہ کسی طرح کا نفع نہ۔ وہاں جا کے بیٹھے، وہاں کے جو مینیجر ہیں وہ آپ کے تعلق والے ہیں۔ اس نے کہا جی حاج صاحب تشریف لایا، جی چائے لاؤ، جی چائے آ گئی۔
اب جیسے ہی چائے آپ کے سامنے ہی آپ کی توجہ ہوئی کہ یہ تو سودی بینک ہے، یہ تو بینک کیا ہے؟ سودی ہے، ان کی چائے تو میں نہیں پی سکتا چونکہ یہ بینک ہی کے کھاتے کی چائے ہے۔ آپ نے فوراً ان سے معذرت کر لی، بھائی یہ میں چائے نہیں پیتا، اصرار کیا، کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ یار یہ تو سود، میں تو یہ چائے نہیں پی سکتا۔ اب یہ جو فوراً اس طرف توجہ گئی کہ یہ سودی بینک ہے، مجھے یہاں چائے نہیں پینی ہے، اور آپ نے انکار کر دیا وہاں پانی چائے کسی بھی چیز کے پینے سے، بھائی آپ نے یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے۔ بھائی یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے۔ یہ ذکر قلبی ہے کہ فوراً آپ کا دل کس کی طرف متوجہ ہوا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فیکٹری کے مالک ہیں، ملازم نے کوئی غلطی کر دیا، غصہ آیا بہت کہ اس کو ابھی چھٹی کروا دیں، فوراً خیال آیا کہ نہیں ماڑا آدمی ہے، غریب ہے، چلو اس کی روزی روٹی چل رہی ہے، دل نرم پڑ گیا اللہ کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا پسند ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ گئی، دل میں اللہ کا خوف آیا، اس کی غلطی کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرتے ہوئے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے۔ یہ اس کی بہت سی ہر وہ کیفیت جس سے دل میں اللہ کا میلان پیدا ہو اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ذکر عملی۔ بھائی تیسری قسم کیا ہے؟ ذکر عملی۔ ذکر عملی کیا ہے؟ کہ آپ کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ مثلا ایک آدمی گھر سے نکلا، آگے غیر محرم ہے، گلی میں کوئی کسی غیر محرم پر نظر پڑی، فوراً اپنی نظر کو نیچے کر لیا اللہ سے ڈر کے۔ اب یہ دونوں ذکر اکٹھے کر رہا ہے، یہ ذکر قلبی بھی کر رہا ہے، اس نے اپنے نظر کو نیچے کیا کس وجہ سے؟ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سے ڈر کے، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور فوراً اپنی آنکھ کو بھی جھکا لیا، یہ اس کی آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہ بھائی کیا ہے اس کی آنکھوں کا؟ آپ نماز میں آئے، نماز میں آپ نے قیام میں اپنے ہاتھوں کو وہاں رکھا، اپنے پاؤں کو سیدھا رکھا، اپنے جسم کو سنت کے مطابق رکھا، رکوع میں گئے اپنی کمر کو بالکل سیدھا کیا۔ جیسے میں جمعے میں بیان کر رہا تھا، جب سجدہ کیا تو دیکھ لیا میرے 8 کے 8 اعضاء زمین سے چپکے ہوئے ہیں کہ نہیں، چونکہ سجدہ بھائی 8 جوڑوں پر ہوتا ہے، پاؤں بالکل زمین پر ہیں، گھٹنے بالکل زمین پر ہیں، ہاتھ میرے بالکل زمین پر ہیں، ناک میری بالکل زمین پر ہے، ماتھا میرا بالکل زمین پر ہے۔ یہ 8 کے 8 اعضاء زمین پر سجدہ ریز ہیں، تو یہ 8 کے 8 اعضاء بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں، اور بعض مرتبہ مومن تینوں کر لیتا ہے، بعض مرتبہ دونوں کر لیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا وہی حقیقی لمحہ ہے جس میں ہم بھائی کس کو یاد کر رہے ہوں؟ اللہ کو۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر میں اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، چونکہ یہ قرآن کی مشہور ترین اور اہم ترین آیات ہیں، اور ایسی آیات پر میں اس لیے ٹھہر کر ذرا تفصیل سے گزارشات کرتا ہوں تاکہ ساری زندگی جب ہم وہ آیات پڑھیں ہمیں ان کی حقیقت اور تشریح اچھی طرح۔ حدیث میں ہے کہ بھائی اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال کیسے ہے؟ جیسے زندہ، اور اللہ کے ذکر نہ کرنے والے کی مثال کس طرح ہے؟ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ دل واقعی مردہ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، اور وہ واقعی اللہ والے تھے، آج کل کے نہیں، حقیقی معنی میں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، دور دور سے لوگ ان کے پاس دین سیکھنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان سے ملنے آئے، لمبا سفر کر کے 8-10 دن پیدل سفر کر کے ان کے پاس آئے۔ جب ان کے قریب پہنچے نا، ایک دن باقی رہ گیا، تو رات کو کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کو سوئے، خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں یہ دیکھا کہ جس اللہ والے کو میں ملنے جا رہا ہوں ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ان کو بہت اٹھے، صبح کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یار
میں 7-8 دن کا پیدل سفر کر کے جس بندے سے، جس اللہ والے سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، اس کا تو کیا ہو گیا؟ یہ یقین کر بیٹھے اپنے خواب پر۔ پھر خیال آیا میں قریب تو آ گیا ہوں، چلو اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں قبر پر جاتا ہوں، فاتح خوانی کر لیتا ہوں، ایصال ثواب ہی کر لیتا ہوں۔ اگلے دن سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ والے کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اور انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا۔ ان کو کون سا کوئی واقعتاً کوئی خبر ملی تھی؟ صرف خواب ہی تھا کہ اللہ والوں کا کیا ہو گیا؟ انتقال۔ جب وہاں پہنچے، ان سے ملے، دل میں خیال آیا، ان کو کچھ گمان ہوا کہ یار میرا خواب مجھے لگتا ہے سچا ہے، لیکن میری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ میرا خواب جھوٹا ہے، میرا خواب جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کے بندے موجود ہیں۔ ان سے کہا جی میں اتنی دور سے ملنے آیا ہوں، مجھے تنہائی میں ایک بات پوچھنی ہے۔ اللہ والوں نے کہا ٹھیک ہے جی پوچھئے، کیا بات؟ تو تنہائی میں کیا پوچھا؟ وہ بات سنا دی کہ میں دور سے سفر کر کے آپ کو ملنے آ رہا تھا، اور میں ایک رات کی مسافت پر آپ کے قریب آ کر جب سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں تو یہاں ایصال ثواب کے لیے آیا تھا، اور یہاں کہ مجھے پتا چلا کہ میرا خواب کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یہ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی بھائی کو میرے جیسا ہوتا، وہ اسے کہہ دیتا تیرا بیڑا غرق ہو، تیری ہی کوئی کوتاہی ہے، اسی کی 2-4 غلطیاں نکال دیتا۔ لیکن وہ واقعی اللہ کے بندے تھے، اور اللہ والے جو ہیں ان میں غرور نہیں ہوتا، وہ فوراً اپنے عیب کو سمجھتے ہیں۔ ان اللہ والوں نے تھوڑی دیر غور کیا، کہا تقریباً کون سا وقت تھا؟ کہنے لگے جی رات کا مجھے لگتا ہے یہ حصہ ہوگا۔ ان اللہ والوں نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہنے لگے بھائی آپ کا خواب بالکل سچا ہے۔ میں نے کہا جی میرا خواب کیسے سچا؟ آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا خواب کیسے سچا ہے؟ آپ تو میرے سامنے موجود ہیں۔ اس نے کہا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی یاد سے جب غافل ہو جائے وہ اس کے لیے روحانی موت ہے۔ جو وقت تم بتا رہے ہو اس وقت میں بالکل اللہ کی ذات سے غافل تھا، وہ میرا غفلت کے لمحات تھے، اور میرے جو غفلت کے لمحات تھے وہی تجھے میری موت کی شکل میں دکھا دیے گئے۔ تمہارا خواب بالکل سچا ہے، تمہارا خواب کیا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ اور اس طرح کے اہل علم کے بہت سارے واقعات ہیں کہ کسی کو دیکھا اس کی موت کو، بعد میں پتہ چلا کہ میرا خواب غلط ہے، تو پھر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ لمحات غفلت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حدیث ہے کہ جو زندہ ہے، جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی مثال زندہ کی ہے۔ اس لیے جی اپنے آپ کو میں اور آپ ذکر اللہ کی عادت ڈالیں، ذکر عملی بھی کریں گے، اور بھائی ذکر قلبی بھی کریں گے، اور ذکر لسانی بھی کریں گے۔ آپ صبح اٹھ کر آئے کہ فاروق مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، کوئی پیدل آیا ہے، کوئی سائیکل پر آیا، کوئی موٹر سائیکل پر آیا ہے، یہ اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اس کو ذکر عملی حاصل ہے۔ فکر نماز کی طرف ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں، میری رکعت نہ نکل جائے، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور اگر زبان سے کچھ پڑھتے بھی آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر لسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہو، جو جتنا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اس کی دل کی غفلتیں اتنا ہی دور ہوں گی، دل کی گندگیاں اتنا ہی دور ہوگی۔ ایک حدیث سنا کے پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، لوہے کی طرح دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ لوہے کی طرح دلوں پر بھی۔ کل میں ایک جگہ گیا، میں نے وہاں لوہے کی بھٹی میں دیکھا کہ وہ گند مند لوہے پر ہے، وہ ڈال رہے ہیں، جیسے ہی وہ بھٹی پگھلاتی ہے وہ سارا گند صاف ہو جاتا ہے، اور نیچے کا جو صاف ستھرا لوہا ہے۔ اور ابھی 2 رکوع پہلے یہ مثالیں گزری تھی، تو میں فوراً ان آیتوں کی طرف توجہ گئی کہ قرآن نے ابھی پیچھے بھٹی کی مثال دی ہے، تو وہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ جو دل ہیں انہوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے لوہے کی طرح۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تمہیں بتلاؤں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کیا چیز دور کرتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب ضرور بتلائیے۔ فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے قرآنی، دونوں صحیح ہیں،
قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اور تلاوت اگر نماز میں ہو اس کا کیا ہی کہنا. بھائی آپ کو سچی بات بتائیں، فجر کی نماز آ کے پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دل و دماغ نئے ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں، ان کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں. رمضان آتا ہے، حافظ قرآن سناتے ہیں، خود محسوس ہوتا ہے جس طرح ہماری سربس ہو گئی، ہم نئے ہو گئے ہیں. قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ دلوں کی گندگیوں کو اور زنگ کو اتار دیتا ہے. اس لیے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل سکون پاتے ہیں، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. الا، لوگوں اچھی طرح سن لو، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں. طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہو. طوبی، ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، میری طرف سے خوشخبری قبول کر لے وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہو. طوبی وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ ٹھکانہ ہوگا. کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو بھی ایک امت کی طرف. قد خلت من قبلھا امم، آپ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. لتتلو علیہم، اور آپ کو کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، بیان کریں ان باتوں کو. اوحینا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وہم یکفرون بالرحمن، لیکن کافروں کا عمل یہ ہے کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. آپ ان کو کہہ دیجئے ہوا ربی، وہی میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا میرا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. علیہ توکلت، ہر کام میں میرا اسی پر بھروسہ ہے. وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.